السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناول کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. تو دیر نہیں کی میں نے اور میں لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے روزانہ زندہ کی ایپیسوڈ نمبر 4. اور دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں نے جا کر اچھے بچوں کی طرح جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے ریویوز بھی دینے ہیں. اتنی محنت سے میں ویڈیوز بناتی ہوں. اب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، گھنٹوں لگتے ہیں ایک ویڈیو بنانے میں. اور جتنی بڑی ویڈیو میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ 7,000 سے 10,000 ایپیسوڈ کی ورڈز کی ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے. اتنے ورڈز میں لوگ 5 ایپیسوڈ بنا لیتے ہیں. لیکن میں پھر بھی اتنی بڑی بڑی ایپیسوڈ نہ صرف بنا رہی ہوں بلکہ وائس ڈب بھی کر رہی ہوں. تو جلدی سے اپنا پارٹ آپ لوگ ادا کریں اور جا کر اچھے سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے گروپس میں شیئر بھی کریں اسے. اور آپ نے اچھے اچھے سے ریویوز بھی دینے. اگر آپ مجھے موٹیویٹ کریں گے تو ہی میں آپ کے لیے اچھی اچھی سی اسٹوریز لے کر آؤں گی اور اچھی اچھی سی نئی نئی ویڈیوز بناؤں گی. چلے بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. روزانہ زندہ ایپیسوڈ نمبر 4. رائٹر ہیں رقص بسمل. آپ دونوں کا شکریہ. آپ کی مہربانی سے ہم اس لگژری روم میں داخل ہو سکے ہیں. میں نے سوچا تم دونوں شہزام کی دلکشی کے متعلق بات کر رہی تھی. شیز نے مسکراہٹ سے کہا. اس کے تیکھے الفاظ سن کر صبرین شرمندہ ہوئی. آپ مذاق کر رہے ہوں گے شیز صاحب. چلیں اب کھانا آرڈر کریں. شہزام مینیو کی برگردانی کرنے لگا. اس کے انداز میں لاپرواہی سی تھی، یوں جیسے وہ وہاں تنہا بیٹھا ہو. کچھ دیر چیک کرنے کے بعد اس نے 2 ہلکی پھلکی ڈشز کا آرڈر دیا. شیز نے سستی سے مینیو شہزام سے لے کر بنا دیکھے صبرین کو دیا. بھابی آرڈر کریں. صبرین جو اس وقت منہ سے پانی کا گلاس لگائے ہوئے تھی اس تخاطب پر حیران ہوئی. اتنی کہ پانی حلق میں اٹک گیا اور شدید کھانسی لگ گئی. اس نے کئی بار شیز کی چپتی نظروں کو پکڑا تھا. اس کی نظریں صاف بتا رہی تھی کہ وہ ان دونوں کے بیچ شادی سے اچھی طرح واقف ہے. ظاہری بات تھی دونوں ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست تھے. پلیز مجھے بھابی کہہ کر مت بلائیں. پتہ نہیں یہ شناخت کب اور کس وقت کھولوں. یہ کہتے ساتھ ہی شرمساری سے مینیو اٹھا لیا. اس نے دیکھا شہزام نے جن ڈشز کا آرڈر کیا تھا وہ کافی ہلکی پھلکی تھی. سو اس نے بھی 2 نرم غذائیں سلیکٹ کی اور مینیو فریا کو دیا. فریا نے بنا سوچے سمجھے صبرین سے حیرت سے پوچھا. یہ تم نے اسپائسی کی بجائے ہلکے کھانے کیوں تجویز کیے؟ یہاں کا گرل کیا ہوا میمنے کا گوشت بھی بہت اسپائسی ہوتا ہے. کیا آپ کو پسند نہیں؟ اس نے صبرین کی چوائس پر حیرت ظاہر کی اور پھر شہزام سے پوچھا. اس کی بات پر پرائیویٹ روم میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. شہزام نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد شیز کے ہلکے سے کہکہے نے خاموشی کو توڑا. یہ جانتی ہیں کہ ان کا شوہر نرم غذا پر ہے، اسی لیے وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہیں. خود بھی نرم غذا سلیکٹ کی ہے. فریا اس کی بات پر دنگ رہ گئی. اس نے بے یقینی سے اپنی دوست کے خوبصورت چہرے کو دیکھا. صبرین کے گال شیز کی بات پر شرم سے سرخ ہوئے تھے. حالانکہ پرسنلی شہزام کو ڈیل کرنے میں وہ کافی سخت بن جاتی تھی جس پر کسی چیز کا اثر نہ ہو. لیکن جب یہی معاملہ سب کے سامنے زیر بحث آیا تو وہ شرم سے نظریں جھکائے بیٹھ گئی. آپ لوگوں کو میری طرف سے غلط فہمی ہوئی ہے. میرا معدہ کچھ دن سے ٹھیک نہیں ہے، تبھی میں نے نرم غذا کا انتخاب کیا ہے. صبرین نے وضاحت دی. تم کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گئی. ڈونٹ وری. فریا نے ہنستے ہوئے شرعی نظروں سے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ سہلایا. صبرین اس کی بات پر کافی مایوس ہوئی. اس کی دوست ہی غدار نکلی تھی. شہزام جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا اپنی لمبی گھنی پلکیں اٹھا کر اپنے مخالف میں بیٹھی اس حسین عورت کو دیکھا. اس نے آج ہلکے گلابی رنگ کا اونی ڈریس پہنا ہوا تھا. اس کے گلے سے نظر آتی اس کی جلد دودھ جیسی سفید تھی جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا.
یہ سرخی بڑھتی ہوئی اس کے خوبصورت کانوں کے لو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی بنا کسی احساس کے، تاہم اس نے فوری طور پر اپنی نظر اس پر سے ہٹا لی تھی اور کافی کے گھونٹ پینے لگا۔ ان دونوں کی نظروں کو دیکھ کر فریہ کے ذہن میں ایک خیال تیزی سے سرد کر گیا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایسے ظاہر کیا جیسے اپنی دوست سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہو۔ کون سی جگہ پر تم رینٹ پر لینا چاہتی ہو؟ میرے خیال میں یہ اپارٹمنٹ تمہارے لیے بیسٹ رہے گا۔ اس کا ماہانہ صرف $800 ہے۔ فریہ کی بات پر شیز حیران ہوا۔ پہلے صبرین پھر شہزام کو دیکھا۔ اسے کچھ نہیں بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کے مزاج سے اچھے سے واقف تھا۔ آپ کس طرح سے صرف $800 ماہانہ پر فلیٹ لے سکتے ہیں؟ کون لے رہا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ فریہ نے دکھاوے کے طور پر افسردگی سے ٹھنڈی سانس بھری۔ صبرین کو چاہیے۔ جب سے اپنے گھر سے نکال دی گئی ہے، اس کے پاس اب کوئی رہنے کی جگہ نہیں، نہ اس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ کسی اچھی جگہ پر رہ سکے۔ رات بھی وہ ایک کمتر بجٹ والے ہوٹل میں ٹھہری تھی، جہاں کوئی کھڑکی تک نہیں تھی۔ بڑی بات ہے کہ وہاں کا بستر تک کافی گندا تھا۔ مزید یہ کہ وہاں لوگ تاش کھیلتے تھے۔ کتنی خطرناک جگہ تھی۔ فریہ نے سوچ کر ہی جھرجھری سی لی۔ صبرین سر جھکائے خاموشی سے کافی کے گھونٹ بھرتی رہی۔ فریہ جو اس وقت ڈرامہ کوئن بنی ہوئی تھی، واقعی اس وقت بہترین دوست کا حق ادا کر رہی تھی۔ شہزام نے یہ سن کر لب بھینچے، شدید ناگواری سے سر جھکا لیا۔ شیز نے حیرت سے اپنا سر گھما کر شہزام کو دیکھا۔ شان، اتنی خوبصورت بیوی کا تم نے اتنی خطرناک جگہ پر رہنا کیسے گوارا کیا؟ اس کی دیکھ بھال کرنے میں اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو تم؟ اس وقت صبرین بھی ڈرامہ کوئن بن گئی۔ یہ ساری میری ہی غلطی ہے۔ میں نے فدی کو چپس کھلا دیے تھے، جس وجہ سے اس کو الٹی آ گئی تھی۔ شان نے مجھے اسی وجہ سے باہر نکال دیا۔ بائی دا وے، اب فدی کیسی ہے؟ کیا وہ اب ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ شیز اس بات پر مسکرایا۔ خود کو اس بات کا الزام مت دو۔ فدی تو اس کی حالت بہتر نہیں ہے۔ شہزام نے جلدی سے شیز کی بات میں مداخلت کر کے جملہ مکمل کر لیا۔ مبادہ شیز حقیقت کا منہ نہ کھول دے۔ تمہاری معافی اب بیکار ہے۔ شیز تو اس کے صاف جھوٹ پر اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ عجیب سے تاثرات لیے شیز نے صبرین کے لیے دلی ہمدردی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا صبرین اس الزام کی بالکل بھی مستحق نہیں ہے۔ یہ شہزام تو بہت ہی ظالم ہے۔ صبرین کا چہرہ یہ سن کر اچانک ہی زرد ہو گیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ فدی کی حالت اب بہتر ہوگی، اور شہزام نے اس کی کچھ دیر پہلے سائیڈ لی تھی، جس کا مطلب اس کا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ تم اس کی تلافی کیسے کرو گی؟ شہزام اچانک سے دوبارہ بولا۔ صبرین دنگ ہو گئی۔ پیسوں سے؟ لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ افسردہ ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوئی۔ شہزام کی گھنی بھویں تعجب سے اٹھی تھی۔ یہ عورت عام طور پر تو بہت ہی ہوشیار بنتی تھی، لیکن اب وہ اس مقام پر بے وقوف کیوں نظر آ رہی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فدی کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی خوراک اور رہنے کی عادت کو اچھے سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم واقعی بھی گلٹی محسوس کرتی ہو تو تم کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دن میں 3 بار اس کو صحت مندانہ کھانا کھلانا پڑے گا۔ آئلی چیزوں سے پرہیز کروانا ہوگا۔ اس کی بجائے تازہ غذائیت سے بھرپور کھانا دینا ہوگا جو اس کا معدہ ہضم کر سکے۔ کر سکتی ہو؟ شہزام نے سرد انداز میں اسے دیکھ کر تفصیلی بات کی۔ شیز کو اس آدمی کے بے شرمانہ کلمات سن کر بے اختیار کھانسی لگ گئی۔ اب بات صاف ظاہر تھی کہ شہزام ایک پیاری سی نینی مفت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مطلب ایک تیر سے 2 شکار۔ واہ شان واہ! شیز واقعی شہزام کی ذہانت کا قائل ہوا۔ کتنا چالاک تھا۔ صبرین کچھ لمحے تو دنگ رہ گئی، پھر یقین دہانی کے لیے پوچھا،
اس کا مطلب میں واپس آ سکتی ہوں، میں آپ کے گھر دوبارہ سے رہ سکتی ہوں۔ شہزام نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر اسے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ساری سوچیں ذہن سے جھٹک کر صرف ایک بات یاد رکھو، آج سے، ابھی سے تم صرف فدی کی کیئر ٹیکر ہو، جسے صرف فدی کا خیال رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس نے صبرین کو کسی خوش فہمی میں رکھنا نہیں چاہا۔ شیور، نو پرابلم۔ صبرین بہت پرجوش تھی، اتنی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کا مطلب تھا اس کے پاس اب بھی عزت کی مامی بننے کا موقع تھا۔ بہرحال اگر وہ فی الوقت بلی کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مستقبل میں شہزام کی ذاتی کیئر ٹیکر بھی بن سکتی ہے۔ شہزام کی آنکھیں اطمینان کے احساس سے چمکنے لگی تھیں۔ نہ ہی اسے اپنے رات کے کیے گئے ناروا سلوک پر معافی مانگنے کی ضرورت پڑی، نہ اس کا تذکرہ کرنا پڑا، بلکہ الٹا صبرین کو گلٹی محسوس کروا کر بلی کے لیے مفت میں کیئر ٹیکر بھی حاصل کر لی۔ اس طریقے سے اس نے جیسے ایک پتھر سے دو شکار مارے تھے۔ کھانے کے بعد شیز بل پے کرنے چلا گیا، تب صبرین شہزام کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی شہزام نے اس کی طرف ایک کارڈ بڑھایا۔ ابھی مال جاؤ اور فدی کے ڈنر کے لیے سامان خریدو۔ وہ کیا کھائے گی؟ صبرین نے کارڈ تھام کر حیرت سے کہا، کیونکہ اس نے کبھی بلی نہیں پالی تھی۔ شہزام کو اس کے بے وقوفانہ سوال پر سخت ناگواری محسوس ہوئی۔ ناگواری سے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی کیا کہا تھا؟ غذائیت سے بھرپور اور فریش کھانا، چبا چبا کر کہا گیا۔ اوہ، صبرین نے اس کے غصے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ کیا درد سری ہے بھائی، آج کل ایک بلی کی زندگی بھی ایک انسان سے بہتر ہے۔ اس ٹائپ کا کھانا بلی کے حمل کی پرورش کے لیے تھا یا اس کے خاتمے کے سکون کے لیے؟ تو تم رات کو ڈنر پر گھر آؤ گے، تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ میں تمہارے لیے وہی بناؤں گی۔ کچھ بھی، یہ کہتے ساتھ ہی شہزام شیز کے ساتھ چلا گیا۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ کر فریہ نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے تعجب ہے کہ اس کارڈ میں کتنے سارے پیسے ہوں گے۔ اس کارڈ کے ساتھ ہوتے اب یقیناً تمہیں پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ I am not sure، میں اس میں سے پیسے خود پر خرچ نہیں کر سکتی جب تک کہ کارڈ اس کا ہے۔ صبرین نے سر ہلا کر افسردگی سے کہا، ان 2 دنوں کے دوران میں جلد ہی کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی۔ آل رائٹ، تو پھر اسے جاری رکھو۔ اب جبکہ تم کوئی کرائے کی جگہ نہیں لے رہی تو میں بھی چلتی ہوں۔ گاڑی مجھے پک کرنے آئی ہے۔ فریہ کی گاڑی میں بیٹھ کر جانے کے بعد صبرین بھی اپنی کار کی طرف بڑھی۔ اس لمحے اس کی نظر عزت پر گئی، جو اپنے لمبے قد کے ساتھ اس کی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ صبرین کے اندر جیسے سرد پن بھر گیا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، جتنی کسی سے محبت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ نفرت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بات اس وقت صبرین کو سچ لگنے لگی تھی۔ کیا یہ بات آبش نے تم کو بتائی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ صبرین نے سر گھما کر اس کے چہرے کو دیکھ کر کنفرم کیا۔ اس وقت عزت کی آنکھوں میں اپنائیت کی بجائے کافی مایوس کن تاثرات تھے۔ صبرین، تم اپنی بہن سے چاہے کتنا ہی حسد کرتی ہو یا اس سے ناراض رہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم کو اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صبرین اس کی بات پر حیران ہوئی، پھر مسکرا دی۔ یہ سب آبش نے تمہیں بتایا ہے، درست؟ مجھے یہ بات خود سے پتہ چلی ہے، اس نے نہیں بتائی۔ کسی نے آج کے ہوئے واقعے کو اسنیپ چیٹ پر پوسٹ کیا تھا۔ عزت کے لہجے میں اس کے لیے ملامت تھی۔ تم نے کسی اور کے ہاتھوں اپنی بہن کو پبلک کے سامنے گھسیٹوا کر باہر پھینکوایا۔ اس نتیجے میں اس کا لباس تک تار تار ہوا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوستوں جنت اور سنڈی ٹرنر تک کو نہیں بخشا اور ان کے لیے مشکلات بنا دی ہیں۔ تمہارے رویے نے کافی مایوس کیا ہے مجھے۔ کس قدر بھیانک روپ ہے تمہارا، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ وہ سخت طیش میں نظر آ رہا تھا۔
صبرین مسلسل عزت کے لہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ صبرین نے ان سجیلے ہونٹوں سے ماضی میں بارہا اپنے لیے پیار بھری سرگوشیاں اور مد بھری میٹھی باتیں سنی تھی، لیکن افسوس کہ اس بار ان مد بھرے ہونٹوں سے کڑوے حکارت بھرے الفاظ اس کے لیے آگ کے شعلوں کی طرح نکل رہے تھے۔ وہ کافی رنجیدہ ہوئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اپنا پیارا عزیز اس طرح بھی راہیں بدل سکتا ہے۔ کیا کوئی خود غرضی میں اس قدر آگے بڑھ سکتا ہے کہ پچھلے وعدے اور قسمیں بھلا کر ایک کونے میں پھینک دے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دنیا دو رنگی ہے، جہاں لوگ پل پل چہرے بدل لیتے ہیں، اپنی کئی باتوں سے مکر جاتے ہیں، سالوں کے رشتے لمحے میں توڑ دیتے ہیں۔ قسموں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ذہن سوچے جا رہا تھا۔ اسے واقعی عزت کے الفاظ نے سخت تکلیف سے دوچار کیا تھا، اتنا کہ اس کی ضبط کی تنابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ وہ چٹک پڑی، ہلکی چیخ سے بول پڑی، ہاں ہوں میں بھیانک، تو کیا تم اب اپنی منگیتر کی طرف سے مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ وہ کرلائی۔ افسوس سبی، تم اب بھی اپنی غلطی ماننے سے انکاری ہو۔ عزت کو تو وہ کوئی اور ہی صبرین لگی، اس کی صبرین تو نہیں تھی جس سے اس نے اتنی محبت کی تھی۔ دیکھو سبی، تمہارے موم اور ڈیڈ تمہاری وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں، تم کو اپنا رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ تم کو اس وجہ سے چھوٹی ذہنیت کی بلا رہے ہیں۔ عزت نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں ہوں میں چھوٹی ذہنیت کی۔ صبرین نے اس کی یہ بات مان لی کہ وہ چھوٹا ذہن رکھتی ہے۔ بہرحال میں کوئی ولی نہیں ہوں۔ اس نے بازو سینے پر باندھ کر اسے دیکھا۔ صبرین! عزت اس کے ضدی انداز پر غصے میں آ کر کار کے بونٹ پر مکہ مار کر دھاڑا، پھر جیسے بے بس ہوا تھا، بالکل بے بس۔ تم نے آج واقعی مجھے بری طرح مایوس کیا ہے۔ میں اپنے اور تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کر رہا۔ چاہتا تھا تم بھی محنت کرو، مجھے 3 سال، فقط 3 سال کی مہلت دو تاکہ میں آبش کی مدد سے اپنا بزنس آگے بڑھا سکوں، لیکن تم نے جلد بازی میں پانسا پلٹ دیا، گھر سے نکل آئی، سمٹ گروپ سے نکل آئی اور اب نوکری سے فارغ در بدر پھر رہی ہو۔ کیا تم نہیں سمجھتی کہ تم نے خود کو پریشانیوں میں دھکیل دیا ہے؟ وہ واقعی اس کے رویے سے پریشان ہوا تھا۔ اس کی بات پر صبرین طنزیہ مسکرائی۔ محنت ہی تو کر رہی ہوں میں، محنت کر رہی ہوں میں تمہارے ماموں کی بیوی بننے کی، تاکہ تم کو وہی جلن اور تکلیف محسوس کروا سکوں جو مجھے تمہیں آبش کے ساتھ دیکھ کر ہوتی ہے۔ عزت کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ تم نہ صرف خود کو برباد کر رہی ہو بلکہ ہم سب کو پریشان کر رہی ہو۔ اگر ایسا ہی کرتی رہی نا تو سب کچھ کھو دو گی، سب کچھ۔ جس آبش کو تم کم تعلیم یافتہ سمجھ رہی ہو وہ تم سے آگے جائے گی، بھلے وہ سالوں تک دیہی علاقوں میں پلی بڑی ہو، لیکن اس میں قابلیت ہے، ذہین ہے۔ اپنی ذہانت سے دیکھ لینا، وہ تم کو پچھاڑ دے گی۔ عزت نے اسے حقیقت کا منہ دکھایا تھا۔ اوہ، لگتا ہے کچھ ہی دنوں کی وابستگی کی وجہ سے آبش کو کچھ زیادہ ہی جان گئے ہو۔ صبرین نے اس پر طنز کسا۔ وہ واقعی جل بھن گئی تھی۔ اس کی احمقانہ بات پر عزت کو سچ میں افسوس ہوا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ صبرین عابد سے حسد کرتی ہے، لیکن کس وجہ سے کرتی ہے یہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوتا ہے ایسا، بالکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف سامنے کی چیز کو ہی دھیان میں رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجوہات کو ہمارے سامنے کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ جب تک ہماری اندر کی آنکھ نہ کھلے تب تک غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اندر کی آنکھ تب کھلتی ہے جب کوئی بڑا دھچکا لگتا ہے۔ بہت سی باتیں انسانی آنکھ سے چھپی ہوتی ہیں، بہت سے راز کہیں دفن ہوتے ہیں جن کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں پس پردہ حقائق اور منصوبوں سے لا علم تھے، تبھی ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمی میں مبتلا رہے تھے۔ یوں کہنا چاہیے کہ دوسروں کا کیا برداشت کر رہے تھے یا دوسروں کی چالوں میں آ چکے تھے اور لا علم تھے۔ عزت کو اس وقت صبرین کے ڈھیٹ پن پر سخت تاؤ آیا تھا۔
یہ وقت جیلس ہونے کا نہیں، تم کو کچھوے اور خرگوش کا کانسیپٹ سمجھنا چاہیے۔ وہ اسے آبش اور خود کے بیچ موازنہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ جیلس جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ صبرین کو تب ہی چڑھ گئی تھی جب مسلسل عزت اسے جیلسی کے تانے دینے لگا۔ یہ تم ہی تھے عزت، جس نے مجھے کسی اور کے لیے چھوڑا اور منگنی کر لی، پھر بھی کہتے ہو میں جیلس ہو رہی ہوں۔ اور یہ تم ہی ہو جس نے مجھے اپنے لیے 3 سال انتظار کی سولی پر لٹکنے کا فیصلہ سنا دیا، بنا میری مرضی جانے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا سوچتی ہوں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز رہا۔ تمہیں صرف آبش جیسی دوسروں کی چیزیں ہتھیانے والی عورت چاہیے تھی جو تمہارے بزنس کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو سکے۔ مجھے جیلسی کا تانا دینا بند کر دو۔ صبرین نے واقعی اسے آئینہ دکھایا تھا۔ سچ ہی تھا کہ آبش کی طرف وہ مفاد کی وجہ سے ہی بڑھا تھا تاکہ اس کا بزنس آگے جائے۔ کچھ بھی سمجھ لو سبی، یہ میری مجبوری بھی ہے۔ ابھی تم یہ بات نہیں سمجھو گی، یہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ جیسے بے بس ہوا۔ میں تم سے بحث کرنے نہیں آیا تھا، صرف اتنا کہنے آیا ہوں، اپنے گھر جاؤ، اپنے ڈیڈ موم کے ساتھ عابد سے بھی معافی مانگو تاکہ تم سمٹ گروپ میں واپس آ سکو۔ عزت نے نرمی کی راہ چنی۔ شاید وہ صبرین کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک طرف عابش اس کے بزنس کی ضرورت تھی تو دوسری طرف صبرین تھی، اس کی محبت، اور یقیناً محبت کا پلڑا نیچے جھک گیا تھا، مفاد کا پلڑا بھاری تھا۔ میرے کمپنی میں واپس آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چاہے میں کتنی بھی محنت کر لوں، میری ہر محنت، ہر کامیابی آبش کے کھاتے میں ہی جائے گی۔ وہ میری کامیابوں کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ صبرین کے لہجے میں کیا نہیں تھا، رخ کے ساتھ افسردگی، اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کی تکلیف رقم تھی۔ عزت اس کی بات پر تحقیر سے بول اٹھا۔ کون سی کامیابیوں کا تذکرہ کر رہی ہو تم؟ ہر کامیابی کے پیچھے اگر میرا ہاتھ نہ ہوتا تب میں پوچھتا کہ کون سی کامیابی تم نے اپنے بل پر حاصل کی؟ یہ ہوٹل والا گرینڈ پروجیکٹ بھی تمہیں میری وجہ سے ہی ملا تھا، طنز کے تیر سے جو وہ برسائے جا رہا تھا۔ اور اب وہ پروجیکٹ آبش کے ہاتھ بھی میں نے ہی دیا تھا۔ خود کی قابلیت پر اتنا غرور مت کرو صبرین یزدانی۔ وہ طنزیہ اس کی ہنسی اڑانے لگا۔ صبرین کو دل میں اس کی نیچ ذہنیت پر یقیناً سخت تعصب ہوتا اگر وہ یہ نہ جانتی کہ یہ سب اعجاز آبش کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ مجھے تمہاری اس قدر گھٹیا سوچ پر واقعی بھی افسوس نہیں ہوا، نہ میں اپنے الفاظ تم جیسے کم ظرف پر ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے مجھ سے 100 قدم کے فاصلے پر رہو۔ میں بالکل بھی تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی اور اپنی قابلیت کو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ مجھے کسی ایرے غیر نتو خیرے سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی کار کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر بنا اسے کوئی موقع دیے کار بڑھا لے گئی۔ پیچھے وہ خود کو ایرا غیرہ اور نتو خیرہ کہے جانے پر سخت اشتعال میں آیا تھا، اتنا کہ قریبی درخت کو غصے میں لات رسید کر دی۔ ٹھیک اسی وقت اس کی سیل فون پر آبش کی کال آنے لگی۔ اس نے کچھ دیر ٹھہر کر خود کو ریلیکس کیا اور کال پک کی۔ دوسری طرف سے آبش کی اداکاری عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ پریشان کن آواز میں وہ کہہ رہی تھی، عزت تم سبی سے ملنے گئے تھے نا؟ پلیز اس سے سختی سے بات مت کرنا، اسے نرمی سے سمجھانا۔ ادھر عزت اس کی بات سن کر شوق میں چلا گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس قدر بدسلوکی کے باوجود بھی آبش صبرین کے لیے اس قدر فکر مند کیوں ہے۔ صبرین کی خود کے ساتھ بد تہذیبی کے بعد اس نے یہ جانا کہ آبش اس کے لیے بہترین انتخاب تھی۔ مجھے حیرت ہے اس قدر بدسلوکی کے باوجود بھی تم اس کے لیے فکر مند ہو رہی ہو۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہے آبش۔ بالآخر عزت نے اپنے ذہن میں اٹھتے خیالات کو الفاظ کا روپ دے دیا۔ وہ بہن ہے میری، میں جانتی ہوں وہ ناراض ہے، اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اس سب کی وجہ بھی میں ہوں۔ نہ میں واپس آتی نہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا۔ اب وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ میں نے اس کی چیزیں ہتھیا لی ہیں۔ لیکن تمہاری بات الگ ہے عزت، میں نے سچ میں تم سے محبت کی ہے۔ میں جانتی تھی کہ تمہارے سارے جذبے صرف
سبی کے لیے ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے خود کو مجبور پایا۔ کیا تم بھی مجھے سبی کی طرح خود غرض سمجھتے ہو؟ نرم نرم آواز عزت کے ذہن پر سحر طاری کرنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ اگر یہ سب باتیں آبش پہلے کہتی تو وہ کچھ سوچتا ضرور، لیکن اب اپنی آنکھوں سے صبرین کا برا رویہ دیکھ کر، اس سے بات کر کے اس کا ذہن اور دل مکمل آبش کی طرف پلٹ گیا تھا۔ اب عزت پر لازم تھا کہ آبش کی محبت کا جواب اسی محبت سے تھے۔ لوگ کہتے ہیں محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں پر یہ کنسیپٹ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ 2 بار 100 بار محبت کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ محبت بس ایک بار ہی ہوتی ہے۔ باقی جو ہوتی ہے وہ غرض ہوتی ہے، مفاد ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے۔ اور یہ بات عزت کو آگے وقت خود ہی سمجھا دے گا، کیونکہ وقت سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ نہیں آبی، خود کو الزام مت دو، وہ اپنے خیالات سے چونکا تھا۔ زیادہ مت سوچا کرو، عزت نے اسے تسلی دی تھی۔ تھینک یو عزت، مجھے سمجھنے کے لیے، آبش نے لفظوں کا طلسم پھونکا۔ دوران سفر گاڑی ڈرائیو کرتی صبرین کے ذہن میں مسلسل اپنے اور عزت کے تلخ و ترش مکالمے گردش کرتے رہے تھے، بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے۔ وہ سخت عاجز آ گئی تھی۔ آخر تھک کر گاڑی روک کر اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ کافی دیر بعد خود کو پرسکون کیا۔ ابھی گاڑی سٹارٹ کر کے ارادہ سپر مارکیٹ تک جانے کا تھا، تبھی اس کی سیل پر بیل ہونے لگی۔ اٹھا کر دیکھا تو صالحہ یزدانی کا نام چمک رہا تھا۔ اتنے سارے دنوں میں یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود سے فون کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کال کا مقصد اسے واپس گھر بلانا قطعی نہیں ہے، پھر بھی اس نے کال پک کی۔ جی موم، اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن خلاف توقع دوسری طرف سے زبردست گرجتی آواز تھی۔ خبردار، خبردار جو مجھے ماں بلایا، میں تم جیسی ظالم بیٹی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ صالحہ گرج کر بولی اور آرڈر دیا، فوراً گھر آؤ اور اپنی بہن عابد سے معافی مانگو۔ صبرین یہ سن کر دکھ سے کراہی، آپ نے عابد سے کیوں نہیں پوچھا موم کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے، لیکن اس کی بات آدھے سے صالحہ کی تیز چنگھاڑ نے کاٹ دی۔ تمہاری بہن بہت نرم دل کی ہے، تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہے۔ تم نے کافی برا سلوک کیا ہے آبش اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ۔ جانتی ہو، جنت کیمپبیل کے ساتھ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں۔ جانتی ہو کتنے دولت مند لوگ ہیں۔ تم نے سچ میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا میری تم جیسی جاہل بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ صالحہ نے اس کی بات مکمل سنے بغیر کاٹ کر جھاڑ پلا دی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ واپس آ کر اپنی بہن سے معافی مانگو۔ صالحہ کی تیز آواز موبائل سے گزر کر جیسے صبرین کے ذہن میں چابک رسید کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار دانت پیسے۔ آپ کی بھول ہے کہ معافی مانگوں گی، جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں۔ اگر میری واپسی اس معافی کی شرط پر طے ہے تو بہتر ہے میں گھر نہ آؤں۔ صالحہ اس کی بات پر چراغپا ہو کر چیخنے لگے، تو پھر زندگی میں کبھی ہمارے سامنے مت آنا۔ آج سے میں تمہیں بیٹی نہیں سمجھوں گی۔ سیل ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ صبرین نے آہستہ آہستہ گہری گہری سانس لے کر جیسے خود کو ریلیکس کرنا چاہا، لیکن پھر بھی آنسو بے آواز بے اختیار رواں ہو گئے۔ کئی لمحے گزر گئے، آس پاس گاڑیاں گزرتی جا رہی تھیں، ان کے شور میں خود اس کی سسکیاں دب سی گئی تھیں۔ جب دل کھول کر رو چکی تو الٹے ہاتھ سے گال رگڑے اور خود کو خود ہی سمیٹا، پھر گاڑی چلا کر قریبی مارکیٹ تک گئی۔ کار ایک پیٹ شاپ پر روک کر وہ بیگ اٹھا کر شاپ کے اندر گئی۔ شاپ کیپر سے پوچھا کہ بلی کے ہاضمے کے لیے بہتر کھانا کون سا ہو سکتا ہے۔ شاپ کیپر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی بلی کا مالک بلی کے ہاضمے کے لیے بہتر فوڈ کی معلومات لے رہا تھا۔ اس نے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے ایک معلوماتی کتابچہ دیا جس میں حاملہ بلیوں کے لیے بہترین غذائیت سے بھرپور فوڈ ریسیپیز درج تھیں۔ یہ تراکیب ہر بلی کے ہاضمے کے لیے بہترین ہے
آپ بنا کسی ڈر کے اپنی بلی کو بنا کر کھلا سکتی ہیں۔ شاپ کیپر نے پیشہ ورانہ انداز میں سر خم کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد صبرین نے یہ بک خرید لی۔ اس کے بعد سپر مارکیٹ سے کچھ کھانے کے اجزاء اور سبزیاں خریدی اور گاڑی واپس فلیٹ کی طرف دوڑائی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ڈھیر ساری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔